کمسن بچی کیس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. لاسٹ ٹائم ان کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس جائے گی. بچی الحمدللہ اپنے والدین کے پاس ہے. میرے پاس مارچ اپریل میں ایک کیس آیا تھا سندھ سے, جس میں کہ ایک مدرسہ تھا جہاں بچیاں پڑھنے آتی تھیں, وہاں سے 6 بچیاں اغوا ہوئی. گروپ تھا لڑکوں کا, ایک لڑکا تھا اور اس کا بھائی ساتھ شامل تھا, جو ان سے نکاح کر کے اور پھر ان سے ایک بچہ بھی پیدا کر کے اور پھر ان کو چھوڑ جاتا تھا. اور اس نے کہا مجھے لوکیشن بتائیں, مجھے سندھ کے 3-4 بڑے شہروں کے نام بتائے, میں آپ کو بتاؤں گی کہاں. انہوں نے بتایا, میں نے اس شہر کا نام لیا. بعد میں مجھے انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے کا بھائی, بھابھی اور چھوٹا بھائی وہیں رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر. اس وقت لالا رخ کی شاپ پہ ہم موجود ہیں. اکثر و بیشتر ہماری ویڈیوز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے. کمسن بچی کیس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. لاسٹ ٹائم ان کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس جائے گی, اور بچی الحمدللہ اپنے والدین کے پاس ہے. اور اب بچی کی جو ہے وہ نیکسٹ پیشی جو کورٹ میں ہونے جا رہی ہے, اس میں بچی جو ہے وہ کیا بیان دے گی, ان کا علم کیا کہتا ہے. تو اسی والے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا علم کیا کہہ رہا ہے, بچی جو ہے وہ آگے کورٹ میں کیا بیان دینے جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہ سن کر کہ وہ بچی واپس اپنے گھر میں چلی گئی. والدین کے پاس, سب بچوں کو والدین کے پاس ہی ہونا چاہیے. المیہ ہوا, غلطی ہو گئی, جو بھی ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اب تمام ماں باپ جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط برتیں گے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کوئی بھی گیجٹ دیتے ہوئے, بھلے وہ موبائل فون ہے, بھلے وہ ان کو کالج. تمہیں میں بتاؤں مزے کی بات, میرے والد مجھے ماسٹرز کرنے تک خود چھوڑ کر آتے تھے اور خود لے کر آتے تھے, کیونکہ پشاور میں ہم لوگ اپنے بچیوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں. یہاں ہم لوگ بچیوں کو اجازت دیتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, تب میں کہتی تھی ہائے کاش میں بھی جا سکتی. لیکن یہ چیزیں ہی جو ہیں جو ہمیں راہ راست سے ہٹاتی ہیں. امید ہے انشاءاللہ کہ اس بچی کا فیوچر بہت اچھا ہوگا, یہ دھبا اس سے ہٹ جائے گا اور لوگ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں. آپ نے بتایا جس طرح پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, یہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس کے والد تمام پریشرز کو بلائے طاق لاتے ہوئے لڑتے رہے. پولیس بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی پچھلے کچھ مہینوں سے. تو اب یہ دیکھا کہ بچی کو وہ قانونی جنگ لڑنے کے بعد اپنے گھر لے آئے. اب بچی کی پیشی ہے کورٹ میں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا علم کیا کہتا ہے, بچی کے اوپر پریشرائز تو کر رہے ہیں جو دوسری پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے, ہمارے نکاح میں ہے. آپ کا علم کیا کہتا ہے, بچی کیا اسٹیٹمنٹ دے گی کورٹ میں؟ بچی کو سچ سچ بتانا چاہیے, اس کی اپنی عمر بتانی چاہیے. جب وہ اپنی عمر بتائے گی تو اس کا نکاح کینسل ہو جائے گا, کیونکہ 14 سال کی بچی یا 16 سال کی بچی نکاح نہیں کر سکتی بغیر والدین کی مرضی کے. ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کیس کورٹ میں جانے آنے کا بار بار کورٹ کو بھی چاہیے کہ یہ ایک ہی دفعہ کا فیصلہ کرے اور اس کو بری کر دے, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی بھی رہ سکتی ہے. اس کا ایمو ہو گیا ہے, میڈیکل وہ ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. ہم سب کو پتا ہے اس کی کیا عمر ہے, لیگل ایج کیا ہے. تو اس میں اب کیا رہ گیا جس کی وجہ سے کورٹ اس کو بار بار بلائے 6 پیشیوں کے لیے. دیکھیں پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے معاشرے میں کورٹ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. سخت مجبوری میں آپ کی بچی, بیٹی, بہن, ماں کورٹ میں جائے, نہیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو اس بچی کو بھی ان کو ایک ہی پیشی میں اس کا سارا کیس آرام سے ختم ہو سکتا ہے. بے شک ہو سکتا ہے. لاسٹلی یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, بچی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے والدین کے پاس رہے گی, اس کیس کا انجام کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو جس طریقے سے بھی ظاہر ورگلا کے بچی کو لے گئے تھے گھر سے, اس پارٹی کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بچی کیا ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے والی ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے اس کیس کا؟ اس کو چاہیے کہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے. دیکھیں اگر اس کی پسند بھی تھی تو اس کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جی میں ابھی عمر کی نہیں ہوں. اگر یہ اس سے جبری کیا گیا ہے تو پھر تو اس کے پاس بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ جی یہ جبری ہوا ہے. اگر اس کو اغوا کیا گیا ہے تو بھی یہ اغوا ہے. تو یہ کیس اب اس لڑکے کو بار بار کورٹ میں بلائیں اور اس سے کہیں, تفتیش کریں کہ یہ اس نے قدم کیسے اٹھایا, اتنا بڑا کسی کی بچی کو, ایک شریف خاندان کی بچی کو آپ اٹھا کے کیسے لے گئے. اور میرا خیال ہے کہ اس رپورٹس کو پھر سارے اخباروں میں دینا چاہیے کہ کس طرح ہوا یہ واقعہ, تاکہ یہ آئندہ سے رک جائے. یہ بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بچیوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کیس پہلے کبھی دیکھا تھا؟ ظاہر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں شادی کرتی ہیں, والدین کی
الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا صلح ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیس جہاں اس کے والد کو بار بار غلط کہتے رہے بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اینڈ پہ جو ہے بچی نے واقعی بیان دیا کہ میں نے والدین کے ساتھ جانا ہے. یہ میں نے تو اپنی 22, 24, 28 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا. 65 سال کی زندگی میں آپ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں. میرے پاس مارچ اپریل میں ایک کیس آیا تھا سندھ سے, جس میں کہ ایک مدرسہ تھا جہاں بچیاں پڑھنے آتی تھیں, وہاں سے 6 بچیاں اغوا ہوئیں, اور جو گینگ تھا, گروپ تھا لڑکوں کا, ایک لڑکا تھا اور اس کا بھائی ساتھ شامل تھا, جو ان سے نکاح کر کے اور پھر ان سے ایک بچہ بھی پیدا کر کے اور پھر ان کو چھوڑ جاتا تھا. اور یقین مانے کہ ایک آدمی باہر سے آیا ہوا تھا کسی فورن کنٹری سے, اس نے مجھ سے رجوع کیا اور اس نے کہا مجھے لوکیشن بتائیں اس بچی کی کہاں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سندھ کے 3-4 بڑے شہروں کے نام بتائیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہاں ہے. انہوں نے بتایا, میں نے اس شہر کا نام لیا. بعد میں مجھے انہوں نے بتایا کہ اس لڑکے کا بھائی, بھابھی اور چھوٹا بھائی وہیں رہتے ہیں. انہوں نے وہاں کے ڈی سی کو انفارم کیا. ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا, کوئی ایسا مجالس تھی, کوئی ایسی چیز تھی کہ 2 دن کا وہاں کوئی ہڑتال تھی. انہوں نے کہا اس کے بعد ہم چھاپہ ڈالیں گے, اینڈ آئی تھنک کہ وہ بچی بازیاب ہو گئی ہے. اور وہ بچیاں 6 بچیوں کا کیس ہوا ہے, 1, 2, 3 نہیں. تو اس طرح کی جگہوں میں بھی جہاں کہ آپ اسلام کے نام پہ بچیاں آتی ہیں, وہاں پر بھی آپ کو نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسا لفنگا, کوئی ایسا آوارہ لڑکا باہر کھڑا ہوتا ہے جو ان کو ورغلاتا ہے, کیا کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو بہت گہری نظر سے دیکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ انہوں نے لاسٹ پہ جو ہے وہ واقعہ سنایا. اور جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہدی علی کاظمی نے یہ ٹیسٹ کیس بنایا اور اپنی بچی کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا, ان کی پریڈکشن بھی کہیں نہ کہیں حد تک جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بچی جو ہے وہ گھر پہ چلی جائے گی. ابھی بھی ان کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کیس کے دوران بھی ان کے ساتھ ان ٹچ تھے, اور اب بھی جب یہ کیس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختتام پہ ہے تو اب ہم نے بھی جو ہے وہ ان سے آخری رائے لینے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنی رائے انہوں نے دی ہے آپ کو, اسی امید کے ساتھ کہ بچیاں جو ہیں اپنے والدین کے پاس محفوظ زیادہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچیوں کو محفوظ رکھے, ان لوگوں کی چنگل سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. اسی کے ساتھ بی فائنڈر سے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.